أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منهم المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون صدق اللہ مولانا العظیم. ماقبل میں ان کے اس مطالبے کا جواب دیا گیا تھا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اگر آپ سچے پیغمبر ہیں. اس کا جواب دیا تھا کہ عذاب بھیجنا اور غیب کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اور پھر بھی فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ عذاب آپ کی زندگی میں ان پر آ جائے، ان مشرکین اور کفار پر، اور کچھ آپ کے بعد آ جائے. چنانچہ بدر میں دین پر عذاب آیا. میں نے پہلے کہا تھا کہ اب عذاب کی وہ شکل نہیں رہی جو پہلے تھی. اب ایمان والوں کے ذریعے کفار کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ عذاب آ جائے تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا اس کے، بتاؤ. تم جتنی جلدی بچا رہے ہو کہ عذاب آئے عذاب آئے عذاب آئے، یہ کوئی لذت اور مزے کی چیز تھوڑی ہے. اگر آ گیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے، صبح کو یا رات کو اچانک آ کر انسان کو پکڑ لیتا ہے، انسانوں کو، نافرمانوں کو. پتہ نہیں چلتا. اگر پہلے سے پتہ چل جائے بھی اب یہ آنے والا ہے. آج سائنس دعویٰ کرتی ہے لیکن وہ بھی اس وقت اطلاع دیتی ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے. پھر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ بتا بھی دے کہ عذاب آنے والا ہے تو روکنے کی کیا صورت؟ کوئی صورت نہیں. زلزلہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، لیکن اس کی کیا صورت ہے؟ روکنے کی تو کوئی صورت نہیں. جب عذاب آ جائے گا تو تمہیں پھر چکھنا پڑے گا. پھر اس اپنی جلدی مچانے پر پچھتاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب آخرت کا بیان فرماتے ہیں. جب آخرت میں جب جائیں گے اور ان پر عذاب آئے گا اس وقت پھر ان کو ہوش آئے گا یہ کیا ہے. پھر پوری دنیا کی دولتیں اپنی جان بچانے کے لیے دینا چاہیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. ہر شے کی قیمت اس کے مقام پر ہے. دنیا میں تھوڑا بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا تو وہ قیمت ہے. وہاں جانے کے بعد سارا کچھ بھی دینا چاہے تو کوئی قیمت نہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان کو بیان کیا ہے. پہلے قرآن کے اعجاز کو بیان کیا ہے، پھر آخر میں قرآن کی شان کو بیان کیا. یہ کیسی شان والی کتاب ہے. فرماتے قل کہہ دیجئے ارائیتم، تم دیکھو بھلا ان اتاکم عذاب بیاتن، کہ اگر آ جائے عذاب
تم پر بیاتن رات کو، بیتوتا رات، بیات رات کو، اور نہارن یا دن کو، تو کیا فائدہ ہوگا تمہیں اس کا؟ تمہیں تباہی ملے گی. عبارت مقدر ہے تو وہ عذاب ہی ہوگا نا، کوئی مزے کی چیز تو نہیں ہوگی. ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا یہ جلدی کرتے ہیں مجرم لوگ؟ مجرم لوگ اس کی کیا جلدی کرتے ہیں؟ ماذا ہے کیا، یستعجلو جلدی کرتے، استعجال جلدی طلب کرنا کی شے کو. عجلت کو طلب کرنے کا نام استعجال. عجلت میں نے جلدی اور استعجال میں نے جلدی طلب کرنا کسی شے کو. منہم المجرمون، جرم کرنے والے جو مجرم ہیں وہ کیا اس کی جلدی کرتے ہیں؟ عذاب اگر آئے گا رات دن میں تو عذاب ہی ہوگا. ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، اچھا کیا تو اچھا یہ چلو ایک تو ایک مزے کی چیز نہیں، دوسری بات ہے شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عذاب آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس وقت تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے. کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا. جس طرح موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد کوئی توبہ کرنا چاہے تو توبہ معتبر نہیں، سب پہلے ہے. ثم اذا ما وقع، کیا پھر اذا ما وقع جب عذاب واقع ہو جائے گا، آمن تم بھی، پھر تم ایمان لو گے. آن اب ایمان لانا یہ معتبر نہیں ہے، جیسے فرعون نے کیا تھا. قرآن نے کہا آن اب ایمان لاتا ہے، اب معتبر نہیں. عذاب دیکھ لیا تھا، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا اس پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. وقت کنتم تستعجلون، اور جب آئے گا اور پھر تم چیخو چلاؤ گے تو پھر یہی وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے. اور جب اب آ گیا ہے اب نہ ایمان معتبر ہے نہ فائدہ ہے اس کا کوئی. اور جب آ جائے گا اور آخرت میں چلے جائیں گے، ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جن نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو جہنم. عذاب الخلد ہمیشہ کا عذاب. هل تجزون، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا گیا الا بما کنتم تکسبون، مگر انہی کاموں کا جو تم نے کیے. کنتم تکسبون، جو تم نے کسب کیے ان کا بدلہ ہے، تمہارے شرک کا، کفر کا، اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کا، قرآن کے انکار کا، جو بھی تم نے جرم کیے ہیں ان کا یہ بدلہ ہے. اب ان کی ایک عادت کا بیان کر رہے ہیں کہ آپ سے یعنی مذاق کے طور پر، تمسخر کے طور پر، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، آپ سے خبر لیتے ہیں کیا یہ حق ہے، یعنی عذاب آنا حق ہے، آخرت میں دوبارہ مر کے اٹھنا حق ہے، آخرت کا عذاب حق ہے. کیونکہ حشر نشر پر یقین نہیں رکھتے تھے نا، یہ کیسے ہوگا، کیسے مردہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی، چورا بنی مٹی بنی کیسے زندہ ہوں گی. یستنبئونک، استنباء کہتے ہیں کسی سے خبر لینا. وہ یستنبئونک، وہ آپ سے خبر لیتے، احق ہو، کیا یہ حق ہے. قل ای و ربی، کہہ دی ہاں میرے رب کی قسم، انہ الحق، یہ حق ہے، ایسا ہونے والا ہے. تم پر عذاب بھی آنے والا ہے اور آخرت میں حشر نشر بھی ہونے والا ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم فنا ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کر کے ہمیں عذاب دیں گے، آج نہیں کر سکتے. ذرہ ذرہ اکٹھا کر لیا جائے گا. وما انتم، تم عاجز نہیں کر سکتے. معجزین، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. تم سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے عذاب دیں گے. اور پھر جب آخرت کا عذاب آئے گا، ولو ان لکل نفس ظلمت، اگر ولو ان لکل نفس، اگر ہو ہر اس جان کے لیے ظلم جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، وہ ساری دولتیں جو زمین میں ہیں، لفتدت بھی، تو وہ فدیہ بھی دینے کو تیار ہو جائے گا. یہ فدیہ میرا، لے لو، مجھے عذاب نہ دو.
لفتدت بھی، لیکن فائدہ نہیں ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے پشیمانی کو، اسرو چھپائیں گے، یعنی جب بذاب مبتلا ہوں گے تو اب پچھتاوے کو ذکر بھی نہیں کریں گے شرم کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں کہتا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہیں گے یار کچھ تو ایسے کرتا تو ایسے ہو گیا، لوگ ملامت کریں گے، دوسروں کو بھی اس کام پہ لگایا تو ملامت کریں گے۔ اسر الندامہ، ندامت کو چھپائیں گے، پچھتاوے کو چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی آدمی ایسا کام کر لے اس کو نقصان ہو جائے تو چھپاتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کہتا ہے بہت، یعنی وہ جیسے کیا تھا نا، وہ ایرانی چلا گیا تھا دلی، تو اس کو بھوک لگی، پیسے تھی نہیں، تو ایک حلوائی کی دکان سے حلوہ اٹھا کے کھانے لگا، تو حلوہ جلدی جلدی کھا لینے کو انہوں نے پکڑ لیا، منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کے دلی کی پھر آیا، واپس گیا تو کہا کہ کیسے، کہ دلی خوب است، دلی بڑا اچھا شہر ہے، مرکب حمار گدھے کی سواری کراتے، ڈھول بھی بجایا تھا، ڈھول بھی بجاتے ہیں، وہ حلوہ مفت است اور حلوہ بھی مفت ہے۔ اسر الندامہ، ندامت چھپائیں گے، اسرو پشیمانی کو چھپائیں گے، اپنی پچھتاوے کو، کہ پھر لوگ ملامت کریں گے تو اور تکلیف ہوگی نا۔ لما رأوا العذاب، جب عذاب دیکھیں گے، عذاب دیکھتے ہی پشیمان ہوں گے، لیکن دوسرے چھپائیں گے۔ وقضی بینہم بالقسط، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، ہم لا یظلمون، پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے جو جرم کیا جرم سے زیادہ سزا دی جائے، بالکل جرم کے برابر سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو ہمارے لیے کیا مشکل ہے، تم جو سمجھتے ہو کہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، ہمیں کیسے عذاب دیں گے، یا عذاب کیسے آئے گا، یہ جو باتیں سے کرتے ہو، الا سنو ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین، زمین آسمان کا مالک ہے، اب سب ساری چیزیں اس کے قابو میں ہیں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے اپنے وقت پر پورے ہوتے ہیں۔ وہ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے جلاتا ہے، وہ یمیت وہی مارتا ہے، جلاتا نہیں جلاتا، جلانا میں زندہ کرنا، اور یمیت وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی شان کو بیان کیا، پہلے اعجاز کا بیان تھا، ہے نا، ایک صورت لے آؤ جیسی کوئی، یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے، لے آؤ، اگر تم کہتے ہو رسول اللہ نے خود بنایا تو تم بھی بنا لو۔ یہاں قرآن مجید کی شان کو بیان کیا ہے ترغیب کے لیے، کہ اس مبارک کتاب سے منہ موڑتے ہو تم، اس کو تو حرز جاں بنانا چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے اس پر، تم اس سے منہ موڑتے ہو۔ پہلے تو بتایا کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ پیغمبر بنا تو ایسے لے آؤ پھر، اور آپ ترغیب دے رہے ہیں، یہ ترغیبی مضمون ہے شان بیان کر کے۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی ہے تمہارے پاس واعظ کی چیز من تمہارے رب کی طرف سے، موعظہ، موعظہ اس بات کو کہتے ہیں جو دل نرم کر دے انسان کا، جس بات سے دل نرم ہو جائے اور آدمی خیر کے کام پر لگ جائے، شر سے رک جائے، اس کو واعظ کہتے ہیں۔ یہ واعظ کا لغوی معنی ہے دل کو نرم کرنے والی چیز، کہ آگے تمہارے پاس موعظۃ من ربکم، ایک واعظ و پند و نصیحت کی چیز تمہارے رب کی طرف سے، اس کو قدر سے دیکھو، اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علوم میں سے ہمیں علم دے دیں تو وہ تو پکا ٹھکا وہی علم ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ظنی ہیں، جو میں اور آپ کہتے ہیں وہ اس غلط بھی ہو جاتی ہیں، ایک عرصے صحیح ہوتی پھر اس کا نتیجہ غلط نکلنا شروع کرتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو صحیح ہوا، میں تو ایک کام کیا مجھے تو فائدہ، تجھے کیوں نقصان ہو گیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ جو بھیجتے ہیں، باقی یہ بہت اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے بڑے چلے کشیاں کی ہیں لوگوں نے، اور
لیکن دو چار باتیں بمشکل ان کو کوئی معلوم ہوئی تو پورا ان کے مذہب کا مدار ان دو چار باتوں پر ہے۔ بدھ مذہب کو لے لو، ہندو ازم کو لے لو، زرتشتی مذہب کو لے لو، مجوسی مذہب کو لے لو، سکھوں کے مذہب کو لے لو، سب یہی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خزانے بکھیر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں سب جس کے سامنے موعظۃ ربکم وشفاء لما فی الصدور، دوسرا وصف، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینے کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ دل میں جو کفر، شرک، حسد، کینہ، بغض، بخل، جتنی بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے یہ، شفاء لما فی الصدور، فی القلوب، صدر کہہ کر دل مراد ہے، محل بیان کا حال مراد ہے، محل بولا اور حال مراد ہے، صدر محل ہے دل کا، مراد قلوب، ما فی القلوب، کہ دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ کوئی شفا نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کی ایسی دوا نہیں ہے جو دل کی ان بیماریوں، روحانی بیماریوں کا علاج کر سکے۔ قرآن مجید اس کا علاج کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان لے آتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس سے شرک، کفر، بخل، حسد، یہ ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور یہ بیماریاں ان جسمانی بیماریوں سے خطرناک ہیں، کیونکہ جسمانی بیماری سے انسان کا مرتبہ آخرت میں بڑھتا ہے، اور روحانی بیماری سے دنیا میں بھی تکلیف ہے، آگے قبر میں بھی تکلیف ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جسمانی بیماری سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، آدمی وہی نجات کا ذریعہ بن جاتی جسمانی بیماری، اور یہ روحانی شفاء لما فی الصدور، شفا بیماریوں کے لیے فی الصدور، جو دل کی بیماری، روحانی بیماری، طب روحانی ہے یہ، وہ ہدن، اور ہدایت کا ذریعہ ہے، راستہ بتاتا ہے۔ قرآن مجید راستہ بتاتا ہے، خدا تک یہ چلے جاؤ، یہاں سے یوں جاؤ، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بعض سے رحمت ہے، کیونکہ جب اس کتاب کو انسان پڑھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، مورد رحمت بن جاتا ہے، اس پر رحمت نازل ہو ایمان والوں کے لیے۔ دیکھا، چار بڑے اوصاف بیان کر کے ترغیب دی ہے، شان بیان کی قرآن کی۔ یہ پند و نصیحت کی کتاب ہے، دلوں کے روگ کا علاج ہے، ہدایت اور راستہ بتاتا ہے، اور اپنے عمل کرنے والوں کو مورد رحمت بناتا ہے۔ قل کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت، اس اللہ کی فضل رحمت جو ہے، یہ اللہ کی فضل رحمت کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا، اس سے خوش ہونا چاہیے۔ دنیاوی مال متاع، اس سے خوش ہو۔ اگر اس میں سے آپ کو حصہ ملا ہے تو خوش ہو، الحمدللہ، ہمیں تلاوت کی توفیق ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق ہے، پڑھنے کی توفیق ہے، عمل کی توفیق ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا، خوش اور مراد یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ خوش اور مراد یہ نہیں ہے ڈھول بجاؤ اور گانے گاؤ، ناچو گاؤ، یہ مراد نہیں ہے۔ خوشی کی بھی حدود مقرر کی ہے شریعت میں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سلم کو خوشی ملتی تھی، سجدے میں گر پڑتے تھے، تو خبر ملتی فلاں ایسا ہوا تھا، سجدے میں گر پڑتے۔ وہ آتا ہے حدیث میں، جب فلاں ایک آخری جو بت خانہ رہ گیا تھا، جب آپ نے جریر بن عبداللہ کو بھیجا اور ان نے اس بت خانے کو گرایا، آخری بت خانہ جو سلم کے اس وقت حکومت جہاں تک اسلام کا پھریرا لہرایا، تو جب گرایا اور بتایا، آ کر خبر دی، پر ان سب سجدے میں گر پڑے کہ آج عرب کی زمین شرک سے پاک ہو گئی۔ قل بفضل اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، وخیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے تمام اس مال سے، یجمعون جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی دولت پوری دنیا کے اموال اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو جمع کر لے، اور قرآن کی نعمت سب ان سے فائق ہے۔ اگر کس کو یہ نعمت ملی ہے، وہ خیر مما یجمعون، یاد رکھو، اس سے بڑی پھر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے جو آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے، اس میں سے حصہ دیا ہے، اور پھر وہ
کسی کو اپنے سے افضل سمجھے جو دنیاوی اعتبار سے کہ یار اس کے بعد تو بڑا مال ہے، یہ تو بڑا وہ ہے، اور یہ نہ دیکھے مجھے قرآن کی اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نے قرآن مجید کے مقام کو گرا دیا ہے، کیونکہ رزق روٹی کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کی تقسیم ہے اللہ کی، اس کو اتنا ملنا ہے۔ اگر قرآن کے والے کے لیے راحت لکھی تو اس کو بھی راحت ملے گی، جاہل کی راحت لکھی تو جس کو بھی راحت ملے گی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان والے جو ہیں وہی تکلیف میں اور کافر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو انگلینڈ میں دیکھا، لندن میں سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، نہ گھر ہے نہ بار ہے، نہ اللہ کو مانتے رسول کسی کو نہیں مانتے، ایسی تنگی تکلیف کا اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو تقسیم ہے۔ لیکن یہ جو دولت ہے قرآن کہہ رہا ہے اس پر خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ برحمتہ، بعض لوگ اس آیت کو لے کر مروجہ میلاد النبی کے جو بدعات ہیں ان کے لیے دلیل بناتے ہیں، اور بفضل اللہ الرحمت سے وہ وسلم کو مراد لیتے ہیں کہ خوشیاں مناؤ، لہذا ڈول بجاؤ، مٹھائیاں کھاؤ، کیک کاٹو، یہ ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہے صاف فرماتے کہ یہ آیت قرآن کے بارے میں اتری، اور پیچھے بھی قرآن مجید ہی کا ذکر آ رہا ہے تو اسی کے بارے میں، اور اگر وسلم کے بارے میں بھی ہے، چلو بعض کسی مفسر نے لکھا ہے وسلم کے بارے میں، تب بھی خوشی منانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ حدود شریعت کو پار کر دیں۔ بس یہی تو، اس لیے فسق کسے کہتے؟ فسق کہتے حد سے باہر ہونا، اس کا نام فسق ہے۔ جب آپ حد کے اندر رہیں گے تو شریعت ہے، اس سے باہر نکلیں گے تو فسق ہے، یہ فاسق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ حدود مقرر کی ہیں، بس اس کے اندر اندر رہو۔ جیسے مدرسے کی باؤنڈری، آپ اس کے اندر کھیلو کودو کچھ بھی کرو، آپ مامون ہو، اب تھوڑا باہر جا کر اگر کوئی کام کرو گے تو آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ تو آپ کہیں بھی یہ کیوں مجھے تکلیف پہنچی؟ جب شریعت نے حدود مقرر کی ہیں ہر شے کی، اس کے اندر رہو تو ثواب ہے، اس سے باہر نکلو گے تو گناہ ہے، عذاب ہے۔ اسی کا نام فسق ہے۔ فاسق کہتے ہیں حد سے بڑھنے والا۔ حد سے بڑھنے کا کیا مطلب؟ یعنی شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے باہر نکل گیا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ سمجھ بات ہے؟ تو اگر اس سے مراد اور وسلم کی ذات بھی لے لیں، بل تو قرآن مجید سے مطلب قل بفضل اللہ، اللہ فضل اور رحمت پر تم خوشیاں مناؤ۔ اس خوشی منانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی قدر کرو، اس پر عمل کرو۔ لیکن یہ مروجہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یہ کسی طرح بھی قرآن کی مجید کی آیت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ نعمت قرآن مجید کی نعمت خیر، بہتر ہے تمام ان چیزوں سے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو لوگ جمع کر رہے ہیں کچھ بھی، کوئی مرتبے جمع کر رہا ہے، کوئی حکومتیں جمع کر رہا ہے، کوئی پیسے جمع کر رہا ہے، کوئی ڈگریاں جمع کر رہا ہے، یعنی دنیا میں کوئی جس اندر کوئی بھی دنیا کی چیز کوئی جمع کر رہا ہے تفاخر کے لیے، قوت کے لیے، فوج جمع کر رہا ہے، کچھ بھی جمع کر رہا ہے، وہ خیر، قرآن کی دولت ان سب سے بہتر ہے، ان سب سے بہتر قرآن کی دولت ہے۔ خیر مما یجمعون، کیونکہ اس کی قیمت لگنے والی ہے، وہ تو سب بے قیمت ہے، مچھر کے اور مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا پورا عالم، تو پھر کتنا جمع کر لے گا؟ کوئی کتنا بھی جمع کر لے تو اس مکھی کے پر کا ایک حصہ ہی ہے جو اس نے جمع کیا ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید کی دولت سب سے بہتر ہے۔ چلو خدا